کو یہ رات نصیب فرما دے، اس کی سعادت ملتی ہے، اس کی خوش بختی ہے۔ حضرات گرامی، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کس بات میں؟ نیکیاں بانٹنے میں، نیکیاں تقسیم میں، سعادت میں، خیرات میں، فیوز و برکات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات میں، بخشش میں، مغفرت میں، ان سب چیزوں میں یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ سورۃ القدر ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ القدر جو ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ پرسوں ترسوں ہم صبح کے درس قرآن میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نزول کے تابع نہیں تھا، نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا، یعنی جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے۔ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے جبریل امین وہاں پہ پہنچتے، جبکہ پہلی کتابوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول اور قانون نہیں تھا۔ یہ صرف قرآن پاک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول بدلا کہ اس نے اپنے حبیب کے لیے نزول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر جو صورتیں ہیں، کوئی صورت مکی ہے اور کوئی صورت مدنی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بات اور سن لیں کہ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ مشرقی ہے، نہ مغربی ہے، نہ شمالی ہے، نہ جنوبی، نہ پاکستانی ہے، نہ ہندوستانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کا کلام جو ہے، جو کوئی سمت نہیں رکھتا، کوئی جانب نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اور آپ کی زبان مبارک سے باہر نکلتا ہے تو وہی کلام جو ہے کبھی مکی بن جاتا ہے، کبھی مدنی بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اس طور سے ہم کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اگر قرآن پاک سے بیان کرنا چاہیں تو اس کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا، اور اس کے اندر جو گہرائی ہے اور گہرائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک بات آخری کہ آج کی رات کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اس کے اندر جتنی بھی برکتیں آئیں وہ قرآن پاک کی وجہ سے آئیں، وہ قرآن پاک کی وجہ سے آئیں کہ اس رات کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری برکتیں اس کے اندر نازل ہوئیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک ایک رات میں نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، اور اس وقت سے لے کر آج تک 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہر سال ہر مسلمان، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر برکتیں آتی ہیں، آج بھی آتی ہیں، تو وہ اس وقت جو برکتیں اتری تھی وہ آج بھی لوٹ کے آتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی برکتیں لوٹ کے آتی ہیں تو صاحب قرآن جس روز جس وقت میں پیدا ہوئے اس وقت جو برکتیں نازل ہوئی تھی وہ بھی لوٹ کے آتی ہیں، اور اسی لیے ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ قرآن پاک جب نازل ہوا اس وقت کی برکتیں آج بھی لوٹتی ہیں، تو اسی لیے 12 ربیع الاول کی جو برکتیں ہیں وہ بھی لوٹتی ہیں، اور اسی لیے ہم 12 ربیع الاول کو بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ مناتے ہیں جس ذوق و شوق کے ساتھ ہم قرآن پاک کو مناتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہمارے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے کہ بار بار ہر سال آپ 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہو، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہر وہ برکت جو کسی صاحب برکت کی نسبت سے وقت کے اندر آ جاتی ہے، جب بھی وہ وقت واپس لوٹ کے آتا ہے وہ اپنی برکتیں واپس لاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مختصر سی نعت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں گام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں گام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ہم نے سنا اہل محلہ نے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی طرف سے ہدیہ اور تحفہ پیش کیا. میں حاجی حبیب اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تحفہ حافظ صاحب کو پیش کریں. ماشاء اللہ اچھا عوامی والے ماشاء اللہ تعالیٰ قبول کرے. اب میں حاجی عبدالحمید صاحب سے گزارش کرتا ہوں اس مسجد کی رونق ہے. کوئی آئے نہ آئے انہوں نے مسجد میں آنا ہوتا ہے. تو یہ آپ چھوٹے حافظ صاحب کو میں دینے کو لگا رہا ہے. ابھی جو آپ صاحب پیش کروں گا جنہوں نے سنا ان کے عمران حضور صاحب انہوں نے افطاری میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور بہت جو ہے تعاون کیا. یہاں اس مسئلے کی الطاف پائی ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. ہمارے مسجد کے ہمسائے ہیں اس وجہ سے انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے تو نام بس لینا پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو قبول کرے. جو کو شوق سے کیا اخلاص سے کیا. باقی بھی جنہوں نے تھوڑا بہت زیادہ ان کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے اس زمانے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا قبول کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے. تو اب دو شعر اس کلام کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ مزید دعا مانگتے ہیں. سلام شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام دور و نزدیک کے
والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان والے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مائی بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت عظیم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم یا رب العالمین ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین ہمارے صیام کو ہمارے قیام کو ہماری سحری کو ہماری افطاری کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین ہمارے قرآن پاک پڑھنے کو ہمارے قرآن پاک سننے کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین اس کے اندر جو سستی کوتاہی کمزوری رہ گئی ہے یا ہو گئی ہے یا رب العالمین اس کو معاف فرما یا رب العالمین اس کو پورا کامل فرما کے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے صیام و قیام کے اندر یا رب العالمین جو بھی کمزوری کوتاہی کمی رہ گئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانے کے بعد شرط قبولیت سے سرفراز فرما یا رب العالمین ہمارے اعمال کے اندر اخلاص عطا فرما یا رب العالمین ریاکاری سے بچا یا رب العالمین قرآن پاک کی برکت سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے پاک کلام کی برکت سے اپنے پاک ناموں کی برکت سے اپنے محبوب و مقبول بندوں کے طفیل یا رب العالمین جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما حافظ صاحب نے اپنے والد محترم کے لیے کہا ہے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے جو ہمارے اور آپ کے جو اعزاء اقربا دوست صحابہ والدین جو بھی رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما یا رب العالمین ان کے درجات بلند فرما ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما یا رب العالمین جنت الفردوس میں مقام بلند عطا فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے رحمت میں جگہ عطا فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے نصیب میں فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو عطا کر دے یہ حافظ عمران صاحب رحمانی ہیں مغربی محلے کے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے افطاری کے سلسلے میں ان کے لیے دعا کیجیے وہ بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے حاجی قاسم طفیل صاحب ہیں ان کے والدین ہیں اور ان کی فیملی بھی ہے یا رب العالمین جو بھی ان کی فیملی کے لوگ فوت ہو چکے ہیں یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے رحمت میں جگہ عطا فرما حافظ عمران قدوس صاحب کو جو بیماری ہے یا رب العالمین انہیں صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنا خاص فضل و کرم فرما یا رب العالمین ہمارے اس مسجد کے جتنے بھی معاونین ہیں منتظمین ہیں یا رب العالمین جنہوں نے افطاری میں کام کیا یا رب العالمین جنہوں نے افطاری کرائی یا رب العالمین جنہوں نے برتن دھوئے اس سلسلے میں جو خاص میرے دوست ہیں شبیر غلام حیدر انصاری صاحب یہ حافظ شمس ڈار صاحب ہیں میرے بھائی ہیں حافظ محمد حسن رضا میرے کزن ہیں محمد انور صاحب باقی بھی جتنے لوگ ہیں الطاف بھائی ہیں یہ اظہر بھائی ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے ماشاءاللہ افطاری کرانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی سعی کو قبول و منظور فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام جس پریشانی میں مبتلا ہے رب العالمین اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے یا رب العالمین ہم کو وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری اور تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جو راضی ہونے کا سبب بنتے ہیں
یا رب العالمین ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری اور تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب بنتے ہیں. یا رب العالمین ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری اور تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں یا رب العالمین وہ تیری بارگاہ میں قبول ہیں. ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی ناداری کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان دعاؤں سے دور ہے. یا رب العالمین ان دعاؤں کو ہمارے قریب کر دے. یا رب العالمین ان دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو دعائیں ہم مانگ سکے ہیں یا رب العالمین ان کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں یا رب العالمین ان کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین قرآن پاک کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا، ہماری قبر کا ساتھی بنا، ہمارے حشر کا ساتھی بنا، ہمارے پرصراط پر یا رب العالمین اس کو ہمارا رہنما بنا. یا رب العالمین جنت میں ہمارا قرآن پاک کو ساتھی بنا. یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، یا رب العالمین اس کے معجزانہ شان جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دے. یا رب العالمین پاکستان کے اندر ایسا حکمران یا رب العالمین اس کو قائم فرما جو اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرے. یا رب العالمین ان سب دعاؤں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام جس پریشانی میں مبتلا ہے یا رب العالمین اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین مسلک حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما. اسی پر ہمارا حشر و نشر فرما اور اسی پر یا رب العالمین ہمیں جنت میں پہنچا. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، مجھے مسجد ٹھیکیدارہ میں پہنچنا ہے.